بهول من الأهوال مقتدمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس سارے نظام کو بنایا ہے، جس نے سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، اور دونوں کو اللہ چلا رہے ہیں۔ سورج کے منافع اس کے بنانے والے کے ہاتھ میں ہیں، اور چاند کے منافع اس کے بنانے والے کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے چاند کو، سورج کو ہمارے لیے مسخر کیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ۔ کتنے بڑے ہیں، اس زمین سے 1000 گنا چاند اور سورج بڑے ہیں، اور اللہ اس مٹی کے پتلے سے کہتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، ہم نے تمہارے لیے چاند سورج دونوں کو مسخر کیا۔ اپنے وقت پر سورج نکلتا ہے، اپنے منافع کو بکھیرتا ہوا جاتا ہے، چیزوں کا بڑھنا، اس کی نشو و نما، انسانوں کی ضرورتیں۔ آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کی ہڈی کی مضبوطی اور ہڈی کی جو ضرورت ہے وہ سورج کی روشنی سے ہے۔ وٹامن ڈی جس کو کہتے ہیں، یہ سورج کی روشنی اور سورج کے اس گرماش کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ انسان کا جسم اس کو کھینچتا ہے اور اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ نفع اس سے ہٹ کر 1000 اللہ کی مخلوقات کو سورج سے جو نفع پہنچ رہا ہے وہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ ایسے ہی چاند کے منافع، جتنی چیزیں بڑھتی ہیں ان میں حسن، ان میں خوبی، ان میں مٹھاس، یہ چاند کی روشنی کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ تو تعریف اس ذات کی ہے کہ جس نے اس سارے نظام کو چلایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ جتنا اس کی نعمتیں اتنا یہ ناشکر ہے، جتنا اس کی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہے اتنا ہی اس کا نافرمانی کا معاملہ ہے۔ جس نے اپنی ذات کو نہیں پہچانا اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اس کی زندگی فضول ہے، وہ بیکار جی رہا ہے، بے مقصد ہے۔ ایسا جسم بنایا ہے، ایسا جسم بنایا ہے کلاسر میں ایک ساتھی یہاں بیٹھا، اس کے بڑے بھائی
کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ دیندار آدمی تھے، 20ویں گریڈ کے افیسر تھے، نیک انسان تھے، اچھے لوگوں سے اس کا تعلق تھا۔ 80% اس کے دل نے کام چھوڑ دیا، 80%۔ جب آغا خان میں لے کر گئے، آغا خان والوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ 3 مہینے تک آغا خان میں پڑے رہے۔ میں نے پوچھا کتنا خرچہ ہے؟ 40 لاکھ، اور بچ پھر بھی نہیں پائے۔ کبھی ایک سجدہ شکر کا کیا ہے؟ ایک سجدہ، ایک سجدہ شکر کا کہ جو ذات محض اپنے فضل سے آپ سے کسی چیز کا کوئی بل نہیں لیتی، نہ اس کا لیتی ہے، 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 نہ اندر کے نظام کا کوئی بل بیچتی ہے۔ ایسے ہی مغرب کے بعد ایک مولوی صاحب ملے، ان کے ایک عزیز لاہور میں اسپتال میں پڑے، ایک آپریشن ہو چکا، دوسرا ڈاکٹر کہہ رہے کرنے کی ضرورت ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا، ایک گردہ پہلے سے خراب تھا، دوسرے میں پس پڑ گئی، جسم نے کام چھوڑ دیا، خوراک بند ہے۔ اللہ ان کو صحت دے۔ یہ کبھی غور کیا ہے؟ کوئی ایک سجدہ ایسا لگا ہے دل کی گہرائی سے، روح سے الحمدللہ کہا ہے؟ یہ اس کی نعمتیں ہیں، اس سے اس تک رسائی ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی پہچان ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ بدھ والے دن ایک حکیم کے پاس جانا، وہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے، وہاں حکیم صاحب نے خطبہ پکڑی، پھر بات چیت ہوتی رہی، تو اس میں ایک بات یہ سامنے ہے کہ ان کو جسم پہ خارش ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز جسم پہ لگی ہے، اور حکیم اپنی کہتا رہا۔ تو عمر بھی اچھی خاصی ہے، پنجاب کے بزرگ ہیں، بہت عمر کے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت دے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اشارہ کیا حکیم صاحب کو، میں نے کہا حکیم صاحب یہاں کا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جسم میں خون کی جو روانی ہونی چاہیے، جو دل پورے جسم کو خون ایک لمحے میں پہنچاتا ہے، وہ دماغ تک بھی جاتا ہے، دماغ سے پیر، پیر سے سر، سر سے پیر، یہ دل پمپنگ کر رہا ہے مسلسل، اور یہ خون اوپر نیچے جا رہا ہے۔ جب اس میں کمی آتی ہے، اور جو جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے اللہ پاک نے خلیے بنائے، ذرات بنائے جس کو سل کہتے ہیں، ان تک اس خون کی رسائی پوری طرح نہیں پہنچتی تو وہ طلب کرتے ہیں، وہ مانگتے ہیں کہ خون دو۔ اب خون ہوتا نہیں ہے تو لازمی پر خارش ہوتی ہے، حالانکہ خارش نہیں ہے۔ بتانے والے نے بتایا کنگھی رکھی ہے، اور کنگھیاں بلکہ ایک نے کنگھیاں رکھی ہیں اور ختم ہوتی ہے، دوسری لے کے آتے ہیں۔ کبھی شکر کیا ہے؟ کبھی کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ابھی یہ چند دن پہلے مجھے سال کا تھوڑا سا مسئلہ ہو، معمولی جس کو کہتے ہیں کہ 1% بھی نہیں ہوگا، لیکن میں سوچتا رہا کہ اتنے عرصے تک یہ جو سال بغیر کسی تکلیف کے تھا، مجھے اس کی قدر تھی؟ ابھی معمولی ہے، جن کا سال تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے، جو دمے کے بیمار ہوتے ہیں بیچارے، ان پہ کیا گزرتی ہے کبھی؟ اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان الٹا لٹک جائے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، ایک زبان کی جگہ 2 زبانیں ہوں تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے شکر کا حکم ہے، شکر کرتے رہو، لیکن شکر ادا
سکتا، نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر سانس میں اللہ کے 2 شکر لازم ہیں، 2 شکر واجب ہوتے ہیں، اندر جانے پر بھی شکر، باہر آنے پر بھی شکر۔ خیریت سے سانس اندر چلا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ شکر، باہر نکلے تو تب بھی اللہ تعالیٰ شکر۔ تو ایک سال میں 2 شکر کون کرے گا؟ بس میں ہے۔ وہ عجیب ذات، اس نے شکر کے حکم کا، شکر کرنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ شکر وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے۔ میرے محترم دوستو، نبی یہ سمجھانے آئے ان چیزوں سے نہیں، اللہ سے۔ دل جس میں نہیں لگاؤ اللہ سے لگاؤ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، تعلق بنانا ہے تو اللہ سے بناؤ۔ بتوں سے، قبروں سے اور انسانوں سے، بنی ہوئی چیزوں سے اور نہ بنی ہوئی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات کرتی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق بناؤ۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سب سے بڑا شکر، سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جیسے سجدہ کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی مانگنے میں، مدد طلب کرنے میں، تعلق بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ان شریکوں سے بیزار ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات آئے، انہوں نے اس بات کی محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ معظمہ میں محنت کی۔ آپ بیت اللہ سے ایک بت کو نہیں ہٹا سکے، لیکن 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کے آئے، پچھلی جمعے میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ کے 360 بتوں کا صفایا ہے، کوئی بت نہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس وقت صفایا ہوا، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ بیت اللہ شرک سے پاک ہو گیا، بتوں سے پاک ہو گیا، مشرکوں سے پاک ہو گیا۔ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ 10 میل چار طرف بیت اللہ کی زمین حرم ہے، اس حرم کی حدود کے اندر کوئی مشرک کافر داخل نہیں ہو سکتا، باہر سے رہتا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں غیر مسلم اور مشرک کا داخلہ ممنوع ہے قیامت تک کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ اب شیطان قیامت تک کے لیے حجاز کی زمین پر شرک سے مایوس ہو چکا۔ اب شیطان قیامت تک کے لیے حجاز کی سرزمین پر شرک سے مایوس ہو چکا کہ یہاں شرک نہیں ہوگا اور برائیاں ہو اپنی جگہ پر۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کی صفائی کرنے کے بعد باہر تشریف لائے۔ ظہر کا وقت قریب تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ آزان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آزان دی۔ حضرت بلال نے جو آزان دی تو مکہ کی فضا میں عجیب معاملہ ہوا۔ یہی بیت اللہ تھا کہ جس میں اللہ کا نام لینا مشکل تھا۔ نام لیتے تھے، اپنی مرضی کے لیتے تھے، اپنی پسند کے لیتے تھے، جیسے اللہ چاہتا تھا ویسے نہیں لیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تو جو مسلمان ہوئے وہ تو خوش ہو گئے، جو ابھی ششوبت میں تھے وہ حیران تھے، جو بھاگ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھے تو وہ بھی مایوس ہو گئے کہ اب ہمارا معاملہ ختم ہو چکا۔ اس لیے کہ بلال کی اذان میں حق کی آمد اور حق کے مضبوط ہونے کا اعلان تھا۔ کعبہ کی چھت پر بلال کی اذان یہ اسلام کی ہمیشہ کے لیے فتح تھی کہ اب اسلام ہمیشہ کے لیے انسانوں کا دین اور مذہب ہوگا اور بیت اللہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ہوگا۔ ابو سفیان کے ساتھ عتیب اور خالد اور حارث بن ہشام یہ بیت اللہ کے اندر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حارث کہنے لگا کہ ہمارے باپ
دادا اچھے تھے کہ جو اس منظر کو، ان آوازوں کو سننے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. اس پر عتاب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اسلام برحق مذہب ہے تو میں قبول کر لیتا. ابو سفیان نے کہا میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اللہ کی قسم اگر میں نے کوئی بات زبان سے نکالی تو یہ سنگریزے جو یہاں پڑے ہیں یہ بھی میرے خلاف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے اور وہی آ جائے گی. اور جو کچھ ہم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے پھراتے ان کے قریب پہنچے اور ان سے کہا کہ مجھے تمہاری باتوں کی خبر ہو گئی، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا. وہی آ گئی، اطلاع دے دی گئی کہ یہ تین یہ بات کر رہے ہیں. اس پر انہوں نے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا. عتاب بھی مسلمان ہی ہوا تھا، خالد بھی اور حارث بھی. تو کلمہ پڑھ کے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ اللہ کے سچے نبی، اس لیے کہ یہ بات صرف ہم تینوں تک تھی اور کسی کے کان میں یہ بات نہیں پڑی آپ تک پہنچانے والا کہتا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے فرشتے وہی ہے جس کے ذریعے سے آپ تک اطلاع پہنچی. اللہ نے دل میں ڈالا، کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گئے. اور پھر ایسی کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی گورنر کے لیے عتاب کو پسند کیا. یہ حسین کے بیٹے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک یہ مکہ معظمہ کے گورنر رہے، حاکم رہے، امیر رہے. جس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اسی دن ان کا بھی انتقال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے فارغ ہو کر صفا پر آئے. صفا پر آنے کے بعد آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تکبیر، تحلیل، تحمید، تمجید اور دعا اور ذکر شروع کیا. دیر تک کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے اور تکبیر و تحلیل پڑھتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے. یہ صفا پہ ایک بت پڑا تھا لات اور مروہ پہ دوسرا بت پڑا تھا منات. اور یہ جو لوگ دوڑتے تھے، حالانکہ یہ ایک توحید کی وحدانیت کی ایک نشانی تھی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے شعائر میں سے اللہ تک پہنچنے کی ایک نشانی تھی. اس سے اللہ کو پہچانا جاتا. ان ظالموں نے صفا پہ بھی بت کھڑا کیا ہوا اور مروہ پہ بت کھڑا ہوا اور آگے اس کو بھی ماتھا ٹیکتے اس کو بھی ماتھا ٹیکتے. آپ نے اس کو صاف کیا اور آپ نے بات تحمید، تحلیل اور تمجید کہی. اس موقع پر اس خوشی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، اس کا منظر بھی عجیب ہوتا ہے. کیا گلاب کا حسن ہوگا اور کیا پھولوں کی خوبصورتی ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے. جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ انور کھل جاتا تھا اور شعاعیں نور کی نکلتی تھی اور ہر آدمی محسوس کرتا تھا. وہی آتی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت ہوتی، اس کو بھی صحابہ سمجھ جاتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے، غصہ ہوتا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن میں اضافہ ہوتا. حسن میں صحابہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر صحبتوں میں رہ کر کبھی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی گزری، خادم تھے، بچپن سے چھوٹے سے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کا خادم ہے. تو ساتھ رہے. فرمایا اتنا قرب ہونے کے باوجود کبھی نگاہ مر کر حضور کے چہرے پر نہیں دیکھ سکے، نگاہ نہیں جا سکتی، تکتی نہیں کی. حسن ایسا تھا. تو آپ کی اس بشاشت کو، اس خوشی کو، اس فرحت کو، اس سرور کو، اس کیفیت کو انصار مدینہ نے دیکھا. آپ اس میں کہنے لگے حضور ہمارے پاس آئے تھے، مکہ کو چھوڑ کے آئے تھے، آج مقصد پورا ہو گیا، حضور تو رہ گئے. حضور تو کسی کی قیمتی متاع کے، کسی کے قیمتی متاع کے چھوٹنے پر کسی کو اگر دکھ ہو سکتا ہے
تو وہ انصار مدینہ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو، دیکھو ابھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وسوسے اور خیالات کہ کہیں ہم کو چھوڑ تو نہیں دیں گے، مکہ فتح ہو گیا، اپنا گھر یہاں ہے، کنبہ قبیلہ خاندان یہاں ہے، آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے، آپ کے 50 برس مکہ معظمہ میں گزرے ہیں، اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع ہو، آپ نے انصار کو بلایا، کہا کہ تم نے یہ بات کی، انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ ونشہد انک رسول اللہ، آپ سچے، آپ نے سچ کہا، آپ گواہی دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول آپ نے کیوں کہا، یہ بات کیوں کی؟ یہ اس لیے کی کہ آپ وہاں پر ہجرت کر کے آئے تھے یہاں سے مجبور ہو کر، آج وہ مجبوری ختم ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، گھر آپ کو مل جائے گا، نظام سارا ہاتھ میں آ گیا ہے، تو آپ ہمیں چھوڑے گی تو نہیں۔ یہ خدشہ، یہ وسوسہ، یہ خیالات ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو اے انصار، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، میں نے اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کی، اب میرا جینا تمہارا جینا، میرا مرنا تمہارا مرنا، میری خوشی تمہاری خوشی، میرا غم تمہارا غم، میرا مسکن تمہارا مسکن، اب ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ صدقے اور قربان انصار مدینہ کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ان کے ساتھ یہ بات کی۔ یہاں سے آگے بھی ایک موقع پر حنین کی فتح کے بعد کچھ نوجوان انصار مدینہ کی زبانوں سے کوئی جملے نکلے تھے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لو سلک الناس وادیا والانصار وادیا لسلکت وادی الانصار، ساری دنیا ایک پہاڑ پہ چڑھ جائے، انصار دوسرے پہاڑ پہ چڑھے، میں انصار کے ساتھ ہوں، میں انصار کے، اے انصار میں تمہارا ہوں۔ ایک موقع پر کچھ ساتھیوں نے، صحابہ نے، کچھ لوگ نوجوان قسم کے تھے، ان کے جذبات میں کچھ الفاظ ہوئے، تو جملہ یہ ہوا کہ لڑائی بڑائی میں ہر جگہ میں ہم آگے مال تقسیم ہو تو ان کو دیں، انسان ہے، کمزوری ہے، لیکن یہ جملے بھی اللہ کو پسند، اس لیے کہ وہ بھی خلوص سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے فرمایا، میں نے تم سے یہ بات سنی، کہا کہ یہ سنی، یہ بات تو ہے ہمارے دلوں میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انصار بتاؤ، ساری دنیا مال لے کے جائے، تم محمد رسول اللہ کو لے کے جاؤ، خوش ہو کے نہیں ہو؟ چیخیں نکل گئی، دھاڑے روئے کہ اللہ کے رسول حق منظور ہے، ساری دنیا لوگ لے کے جائے، آپ ہمارے۔ آج بھی مدینہ کے باسیوں میں، وہاں کے رہنے والوں میں، بچے میں حب رسول بنا ہوا ہے۔ محبت حلوے کی روپاتی کا نام نہیں، اور ناموں کا نام نہیں ہے، محبت فدا ہونے کا نام ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں مدینہ منورہ کے بازوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہوں، اور مجھے ہر بوڑھے ہر جوان میں وہ محبت کوٹ کے بھری ہوئی ملتی ہے۔ اللہ کی قسم، ہم محبت سے کیا واقف، ہم جانتے نہیں محبت کہتے کس کو ہے۔ وہاں رہ کر وہ جو حق ادا کر رہا ہے محبت کا، میں نے پہلے کا مسئلہ ہے، آج بھی سناتا ہوں، اللہ کرے ہمارے جیو میں بھی وہ محبت پیدا ہو۔ پیٹرول کے نکلنے سے پہلے 75 کے دور کا واقعہ ہے، پیٹرول 80 کے بعد نکلا ہے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حج کا موسم تھا اور ہمارا پڑاؤ مدینہ منورہ میں تھا، تیز گرمی تھی، دوپہر زور کے بعد کھانا ہوتا ہے، کھانا ہم نے کھایا اور دسترخوان باہر جھاڑ دیا، اور جو سونے والے لیٹنے والے تھے، قیلولے والے تھے، وہ لیٹ گئے۔ میں کسی کام سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ان ریزوں پر جو دسترخوان پر بچا ہوا وہ کھانا وانا تھا جو تھی وہ باہر پھینکی تھی، تو ایک چھوٹا سا بچہ وہ اس ریزوں کو جمع کر کے کھا رہا اور اپنی جھولی میں پڑ رہا، تو کہنے لگے کہ مجھے رونا آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تم بھوکے ہو؟ اس نے کہا کہ جی۔ میں اس کو اندر لے کے آیا، میں نے اس کو کھانا کھلایا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا ابا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں یتیم ہوں۔
تمہارے گھر میں کوئی کفیل نہیں میں چھوٹے چھوٹے بھائی میری والدہ ہے. کہنے لگے میرے بہت سا کھانا پکڑا اور اس کو دیا اور کہا کہ یہ گھر لے کے جاؤ اور جا کر اپنی اماں سے اجازت لو. اگر وہ اجازت دیں تمہیں میں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤں گا, وہاں تمہیں تعلیم دوں گا, اور جب تم تعلیم مکمل کر لو گے اور بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں مدینہ منور لے آؤں گا. وہ کھانا لے کر چلا گیا. عصر کے وقت میں عصر کی نماز میں کہنے لگے کہ وہ بچہ آیا اور مجھے ملا اور بڑے خوشی خوشی سے مجھے اماں نے اجازت دے دی. رہائش سے حضور کے یعنی مسجد کی طرف ہم چل پڑے. تو اس وقت جو لوگ واقف ہیں تو مدینہ طیبہ محدود تھا اور بازار بھی بالکل قریب قریب ہوتا تھا. تو اس بازار میں سے گزر رہے لڑکے نے انگلی تھامی ہوئی ہے مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ کی, اور چلتے ہوئے وہ مولانا منظور احمد نعمانی سے کہتے ہیں کہ چچا جان ہندوستان میں یہ چیز ملے گی, چنے ملیں گے, ہندوستان میں یہ ملے گا. جو کھانے پینے کی بچہ ہے اس کو بھوک نے ستایا ہوا ہے, عرصے کا بھوکا ہے, یتیم ہے, تو وہ ان کھانوں کی چیزوں کی طرف اشارے کر کے کہتا ہے کہ یہ ہندوستان میں ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. اور میں کہتا رہا کہ ہاں میرا بیٹا یہ بھی ملے گا, تجھے یہ بھی کھلاؤں گا, یہ ملے گا, یہ بھی کھلاؤں گا, یہ ملے گا, یہ بھی کھلاؤں گا, یہ ملے گا, یہ بھی کھلاؤں گا. مولا کہتے ہیں چلتے 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 ہم روزے کے قریب پہنچے. جب گنبد خضرا پہ نگاہ پڑی بچے نے کہا چاچا جان ہندوستان میں یہ ملے گا. کہتے ہیں میرے ہاتھ سے نکل پڑے, میرے پڑا. میں نے کہا بیٹا ہندوستان میں یہ ملتا تو ہم یہاں کیا. تو اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑا اور چیخے اور دھاڑے مار مار کے کہنے لگا کہ مجھے میری بھوک پر برداشت ہے, مجھے ساری قربانیاں برداشت ہے, یہ روزہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے, یہ روزہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے, یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. سب چیزیں چھوڑ دوں گا, بھوک برداشت کر لوں گا, میں فاقے کاٹ دوں گا, پھر مدینے کو نہیں چھوڑوں گا. یہ سارے مدینہ جیسے اللہ نے اپنے نبی کو وہاں نہیں ٹھہرایا, یثرب کو مدینہ اور طابہ ایسے نہیں بنایا, اس کی خاک کو اللہ نے شفا ایسے نہیں قرار دیا. حضور نے فرمایا میرے رب کی قسم ہے مدینہ کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ایک دو لوگ جاتے ہیں خاص جگہ سے اٹھاتے کہ یہ خاک کی شفا ہے. حضور نے فرمایا مدینہ کی ساری خاک شفا ہے. ایک سفر سے واپسی پر ایک صحابی نے گرد اڑی تو اس نے اپنا رومال اٹھالا, چہرے پہ ڈالا تاکہ گرد غبار, آپ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ایسے کیا اور فرمایا کہ یہ مٹی کو اپنے سے ہی بچاؤ, اللہ کی قسم اس میں شفا ہے. تو کیسے صحابہ اور انصار مدینہ کیسے گوارا کرتے حضور کا قرب چھوڑنے کے لیے. حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ یہ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم زمانہ ہے, تھوڑا بہت فرق ہے. مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ امام مالک کے نام سے معروف, صرف ایک حج فرض کیا, اس کے بعد مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکلے کہ مجھے مدینے سے باہر کی موت پسند نہیں ہے, مجھے مدینے سے باہر کی موت ایسا نہیں کہ میں مدینے سے باہر نکلوں اور مر جاؤں. لہذا مدینے کے اندر بیٹھے رہے, ساری زندگی دین کی خدمت کی. کیسے اللہ والے تھے ایک واقعے سے اندازہ لگائے. امام شافعی رحمہ اللہ بھی ان کے شاگردوں میں سے اور ائمہ اربعہ میں سے, اور امام شافعی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو شاگرد, امام ابو یوسف امام محمد کے شاگرد. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف امام محمد, اور امام شافعی ان دونوں کے شاگرد, اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد. اس لیے کہا جاتا ہے سید الفقہاء امام ابو حنیفہ ہے, سید الفقہاء امام ابو حنیفہ ہے. جو صحابہ کے سب سے قرب کا زمانہ پایا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پایا. امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے درس میں بیٹھتے تھے, تو ایک دفعہ سبق میں خوش ہو کر امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا کہ آج تم میرے مہمان ہو, میرے پاس ٹھہرو. رات کو ہی گئے. جب گئے تو امام مالک رحمہ اللہ کی دو بیٹیاں تھیں, دونوں عالمہ تھیں اور احادیث کی حافظہ تھیں. قرآن تو حفظ ہوتا تھا, وہ حدیث کی بھی حافظہ تھی. موطا امام مالک ان دونوں بیٹیوں کو حفظ تھا. موطا امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث جمع کرتا ایک بہت ذخیر کتاب ہے جس میں لاکھوں حدیث ہیں, اور ان کی بیٹیوں نے وہ یہ عیاد کیا ہوا تھا
کتنی اللہ والی ہوں گی. تو باپ نے بیٹیوں سے کہا کہ بہت بزرگ اور بہت اللہ والے آج ہمارے مہمان ہیں، ذرا خیال رکھیں. بیٹیوں نے بہت اہتمام کیا، بستر بھی بچھایا، کھانا بھی تیار کیا، سارا کچھ کر کرا کہ جیسے مہمان کے لوازمات ہوتے ہیں آج کی طرح نہیں کہ ٹی وی لگایا. وضو کے لیے پانی رکھا، کھانا وانا سارا. صبح ہو گئی، چلے گئے، نماز سے واپس آئے، ناشتے وغیرہ کے اعتبار سے گھر پہنچے تو امام مالک رحمہ اللہ سے بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے کہا بڑا بزرگ ہمارا مہمان ہوگا، بہت اللہ والا ہے، یہ کیسا اللہ والا؟ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے جو کھانا تیار کیا وہ سارا چڑھ کر گیا. اللہ والے اتنے کھاتے ہیں. دوسرا یہ ہم نے وضو کا پانی رکھا کہ رات کو تہجد میں اٹھیں گے تو وہ تو پانی ویسا کا ویسا پڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اٹھے ہی نہیں. تو امام صاحب نے کہا، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ خیال کرو بدگمانی اچھی چیز نہیں، میں پوچھ لوں پہلے کہ بات کیا ہے. انہوں نے کہا جی جو ہماری سمجھ میں آیا ہم نے آپ سے کہہ دیا. آپ نے ہمیں کہا کہ بہت اللہ والے ہیں تو ہمارا دل تو نہیں مانا اللہ والے. ہمارا طاہر بیٹا ہمارا چھوٹا، اب تو ماشاءاللہ بڑا ہو، چھوٹا تھا پہلے. تو ہمارے والد صاحب اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، تو والدہ اس بچے اس کو کہتی تھی کہ دیکھو دادا کو تنگ نہیں کرو، دادا بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اللہ والے ہیں. وہ سمجھاتی تھی، بچہ تھا یہ چھوٹا تو ابو ڈانٹتے تھے. آپ بچہ تو ڈانٹ برداشت نہیں کرتا، وہ طبیعت ان کی طرف تھوڑی وہ سخت تھی. تو یہ اما سے والدہ سے کہتا تھا یہ کیسے اللہ والے ہیں، میں ان کو اللہ نہیں مانتا. تو وہ مجھ سے ذکر کرتا تو میں کہتا کہ بچہ ہے، بچے کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. خیر بہرحال تو وہ بچیوں نے والد سے کہا کہ کیسے اللہ والے. جب امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ناراض نہ ہو، پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن ایک اشکال پیدا ہو گیا ہے، میں نے بچیوں سے تمہاری تعریف کی تھی اور بچیوں نے اس پر اشکال کیا ہے، وہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بچے کہتی ہے ایک تو یہ کھانا سارا کھا گئے، دوسرا یہ کہ انہوں نے وضو کا پانی استعمال نہیں کیا، یعنی رات کو اٹھے نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نورانی کھانا زندگی میں کبھی دیکھ نہیں. ایسا نور بھرا کھانا تھا کہ وہ میں سارا کھا گیا، تب بھی مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کچھ کھایا ہے. ایسا نور سے بھرا ہوا کھانا تھا اور اس کھانے کا اثر یہ تھا کہ میں نے 1000 مسئلے رات بستر پر بیٹھے بیٹھے حل کیے اور ایک پل کے لیے نہیں سویا. میرا وضو ہی نہیں ٹوٹا تو میں وضو کرتا کیوں؟ میرا وضو نہیں ٹوٹا، میں تو رب شب پر بھی عبادت میں گزاری اس کھانے کی برکت سے. اس کھانے کی یہ امام مالک رحمہ اللہ کی بزرگی کی بات کرتا ہوں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینے سے باہر نہیں نکلے، اس لیے نہیں نکلے کہ مجھے اچھا ہے مدینے سے باہر موت نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینے میں مرا وہ جنت ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تھی اور دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک والموت فی بلد حبیبک. یا اللہ تیرے راستے کی شہادت بھی مانگتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر کی موت مانگتا ہوں. صحابہ کہتے تھے کہ حضرت عمر کی یہ دعا ہمیں بڑی حیران کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں بھی شہید ہو جائے اور موت بھی مدینے کی ملے کیسے ہو. جب ابن ملجم مرحوس مجوسی اور اس ظالم نے صبح کی نماز میں حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے اور آپ کا انتقال ہوا اس میں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ واقعتاً اللہ نے حضرت عمر کی بات کو کیسے پورا کیا، اپنے راستے کی شہادت بھی دی، اپنے نبی کے شہر کی موت بھی دی. نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے.
دل سے طلب کی بات ہے، مانگنے کی بات ہے، کس کو اللہ کس درجے تک پہنچا دے. اس لیے میرے دوستو یہ مانگنا چاہیے، اس کو طلب کرنا چاہیے. یہ مانگنے کی چیز ہے، یہ رونے کی چیز ہے، اللہ سے قبول کرنے کی چیز ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن اس کے لیے دوستو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کاموں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنے دھندوں میں پھنسے ہوں اور ہماری یہ تمنا پوری ہو جائے. اس تمنا کے لیے کچھ کرنا پڑے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارا ایمان درست ہو. مشرک مدینے میں نہیں مر سکتا، مشرک کو مدینہ باہر نکالے گا. منافق مدینے میں نہیں مر سکتا، منافق کو مدینہ باہر نکالے گا. ناپاک کو مدینہ اندر نہیں چھوڑے گا، ناپاک کو نکالے گا. اس لیے میرے دوستو ایمان اعمال کے اعتبار سے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ایمان اعمال کے اعتبار سے الحمدللہ محنت ہو رہی ہے اور کام چل رہا ہے. اس وقت بھی کراچی کا اجتماع جاری ہے اورنگی ٹاؤن میں. اتوار کو دعا ہے، پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا. جو ساتھی کسی وجہ سے رہ گئے وہ اب بھی یہ ہفتہ اتوار ویسے چھٹی ہے، اور یہ 2 دن کے اعتبار سے آج اگر روانگی کی ترتیب بنائے جمعے کے بعد چلے جائے 2 دن مل جائیں گے. اور صرف اپنی اصلاح کی نیت سے جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ مفتی بن جائے اور قاضی بن جائے اور عالم بن جائے اور پھر فتوے جھاڑنے شروع کر دیں اور پھر اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھنا شروع کر دیں. جب نیکی میں ایک بات یاد رکھنا، شیطان نیکی نہیں کرنے دیتا. کر لے تو اس کو بچانے نہیں دیتا، اس میں اخلاص نہیں رہنے دیتا، اس کو اڑا دیتا ہے. اور کسی جتانے کے اعتبار سے، اذیت کے اعتبار سے، کسی طریقے سے، اور انسان کے اندر فخر، عجب، تکبر پیدا کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اس لیے جب بھی نماز پڑھو، کوئی نیکی اللہ پاک توفیق دے دے، اس نیکی کے بعد اللہ سے کہو کہ اللہ یہ نیکی نہیں، یہ بھی گناہ ہے. یہ نیکی نہیں ہے کہ اللہ یہ بھی تیری بارگاہ میں میں نے گناہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ تیری شان نہیں ہے. میری آپ کی نماز ہے، آپ کی ہوگی، میری نہیں. ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ہمارا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے شان نہیں ہے. اس لیے اپنے اس نیکی کو بھی گناہ سمجھو، تب آگے دوسری نیکی کی توفیق ملے گی. اور اگر نیکی کرنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ سمجھا، میں تو گشتار بول رہا ہوں، عبد القادر جیلانی اور شیخ بایزید بستامی اور جنید بغدادی بہاؤالدین لشکری ملتانی تک پہنچ گئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپا کے ساتھ میں لیلۃ القدر کی رات میں مسجد میں عبادت کرتا رہا اور کچھ لوگ پڑے سوتے رہے. صبح کی اذان پر میں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ رات کو اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیتے. تو ابا نے کہا کہ بیٹا تو بھی رات بھر سوتا اس جملے کہنے سے اچھا تھا. تیری عبادت لوگوں کے اعتبار سے تو لوگوں پر بیچ رہا، اللہ کے لیے کی، کوئی کرے نہ کرے اس سے تیرا کیا تعلق. تو یہ توفیق ملی تو اللہ کا شکر کر. کوئی کسی نے نہیں کی، اس کا اس کے ساتھ کا معاملہ ہے. تو یہ کہہ رہے نہیں کی میں نہیں کی، تو اس اعتبار سے کوئی بھی نیکی کا کام. اسی طرح بھائی دعوت کا کام ہے، دعوت کا کام اس طور پر کرنا ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں، میری ضرورت ہے اور میری اصلاح کی ضرورت ہے. میں لوگوں کا مسلح نہیں ہوں، میں لوگوں کا مسلح نہیں ہوں. اگر میرے ذریعے سے کسی تک نیکی پہنچ گئی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. وہ ہمارے مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میری وجہ سے کتنے لوگ، کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگ کتنے دین پہ آئے. یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ دین سے دور ہوئے. نمازی سوچے کہ میری وجہ سے کتنے لوگ نماز پہ آئے، یہ نہیں کہ کتنے لوگ میری وجہ سے نماز پہ نہیں آ رہے، میں رکاوٹ ہوں بیچ میں. اور حقیقت بھی ایسا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ہم کوشش کریں کہ بقیہ یہ وقت ہمارا وہاں گزر جائے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے.